السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم عورتوں کے لیے عید کی نماز کا شریعت میں کیا حکم ہے اس تعلق سے بات کریں گے۔ یہ جذبہ عورتوں میں آتا ہے، سوال بھی لوگ کرتے ہیں، عورتوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ مرد حضرات عید گاہ میں یا مسجدوں میں عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہاں ایک سیلیبریشن کا، خوشی منانے کا، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی اور عید مبارک بولنے کا ایک ماحول ہوتا ہے جو عورتوں کو گھر میں رہنے کی وجہ سے اس درجے کا نہیں مل پاتا ہے، تو ان کو بھی جذبہ ہوتا ہے۔ حالانکہ عورتیں گھر میں رہ کر آپس میں عورتیں اور گھر کے محرم مردوں کو عید کی مبارکبادیاں بانٹ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، عید مبارک بول سکتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں عید کے موقع پر جو مبارکبادی دینے کا انداز اور کلمات تھے وہ تھے تقبل اللہ منا ومنکم، کہ ماہ مبارک میں ہم نے جو کچھ عبادتیں کی ہے، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو اس طرح عید کی مبارکبادی اس دور میں دی جا سکتی ہے۔ ہم سنت کی نیت سے اس انداز میں بھی عید کی مبارکبادی دے سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ عید الفطر کی نماز کا یا عید کی نماز کا کہ عورتوں کے لیے عید کی نماز ہے یا نہیں، تو جن ملکوں میں عورتیں 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتی ہیں، جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنے نہیں جاتی ہیں، وہ سب نمازیں اپنے گھر میں ہی پڑھتی ہیں، تو ان ملکوں میں عورتوں کے لیے عید الفطر کی الگ سے نماز نہیں ہے۔ جمعہ میں جب عورتیں مسجد میں نہیں جاتی ہیں تو ایسی صورت میں اس کے بدلے میں وہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لیتی ہے، لیکن عید کی نماز کا کوئی بدل نہیں ہے، لہذا اس دن عورتیں عید الفطر یا کوئی بھی عید کی نماز عورت پر لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر بہت شوق آ رہا ہے تو اس دن عورتیں اگر چاہیں تو چاش اور اشراق کی نماز پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتی ہے۔ یاد رہے کہ وہ عید کی نماز کا بدل نہیں ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ چاش اور اشراق کی نماز جب تک مرد حضرات عیدگاہ اور مسجد سے عید کی نماز پڑھ کر گھر پر نہ پہنچ جائے، اس وقت تک چاش اور اشراق بھی نہ پڑھا جائے، ان کے آنے کے بعد پڑھنا ہے، یہی مسئلہ ہے۔ تو شریعت کو ہم اپنے جذبات کے تابع نہ بنائیں، شریعت کا جو حکم ہے، فقہا نے جو مسائل ذکر فرمائے ہیں اسی کو ہم فالو کریں گے اور اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت سمجھ کر اس کے مطابق توفیق عمل سے نوازے۔ پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عید الفطر کی ڈھیر ساری مبارکبادیاں۔ تقبل اللہ منا ومنکم، آمین یا رب العالمین۔